السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ بات کریں گے مارکہ حق کے بعد فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے صدر بننے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر افواہوں کا سلسلہ جاری رہا اور یہ افواہیں گردش کرتی رہی کہ وہ صدر بننے جا رہے ہیں، جس کی وضاحت نیر بخاری صاحب نے اور ہمارے وزیر داخلہ نے بھی اس کی بڑی کھلے الفاظ میں وضاحت کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہ پروپیگنڈا جاری تھا۔ دی اکانومسٹ کو ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے جو انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو کے بعد ہندوستان کو واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ اگر ابھی آپ نے کوئی جارحیت کی یا کوئی غلطی کی تو ایسا سبق سکھایا جائے گا کہ مشرق سے ہم اس کا آغاز کریں گے اور ہماری جو کارروائی ہوگی وہ گہرائی تک ہوگی اور یہ اندر گہرائی میں ہم حملہ کریں گے۔ بھارت کو یہ بولی سمجھ آتی ہے کہ اندر گہرائی میں حملے کس کو بولتے ہیں۔ پہلے تو ہم نے پھر بھی تھوڑا سا حوصلہ کیا تھا، معاف بھی کر دیا تھا اور انٹروین ہوا تھا ڈیفینیٹلی سیز فائر کے حوالے سے جو تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو منتیں ترلے کرنے کے لیے پہنچ گئے تھے، لیکن اب صبر بھی نہیں کیا جائے گا اور اب گہرائی تک جو ہے یہ حملہ کیا جائے گا اور اس غلطی کا، کیونکہ دی اکانومسٹ کو جو انٹرویو دیا ہے اس میں واضح الفاظ میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہندوستان بھی جانتا ہے کہ وہ ہر جگہ مار کھاتا ہے اور وہ مزید مار کھائے گا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں اس پہ بات کریں گے اور کل بھی ہم نے آپ کو کہا تھا اور وارن کیا تھا ہندوستان کو کہ آپ پر مزید ٹیرف لگنے جا رہے ہیں اور اب ہندوستان کو 25 کی جگہ 50% ٹیرف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسٹیل، ایلومینیم اور دوا سازی پر یہ ٹیرف عائد ہوگا اور جو پچھلے 25% ٹیرف جو عائد کیے گئے تھے اس میں پیراشیبل اور نان پیراشیبل آئٹمز تھے جن پر جو ہے یہ ٹیرف لگایا گیا تھا۔ لیکن دوسری جانب کانگریس اور ڈیفینیٹلی بی جے پی پر اور مودی سرکار پر اس وقت جو پریشر ہے اور وہ کہا جا رہا ہے کہ مودی جی کچھ بولیں، آپ ٹرمپ کو جواب نہیں دے رہے، اور انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہسائی ہو رہی ہے، بے عزتی ہو رہی ہے اور مودی چپ ہیں۔ کانگریس کی جانب سے تابڑ توڑ حملوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اور مودی ہمت کرو، امریکہ کو جواب دو، یہ کانگریس تھرو آؤٹ جو ہے وہ اپنے مختلف ٹاک شوز میں بھی اس کا وہ ذکر کر رہے ہیں اور پریشر بڑھتا جا رہا ہے مودی سرکار پر۔ لیکن سب سے پہلے امریکی جو صدر ہے ان کے حوالے سے یہ جو بات ہے، اس کی پھر ہم پروگرام کے حصے میں تفصیلاً بات کریں گے کہ اس ٹیرف کے بعد جو دعوے کیے جاتے تھے اس سے پہلے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ مودی کے دوست ہیں، پوری فیملی کے ساتھ پہنچ گئے تھے، پتہ نہیں پھر F-35 لیں گے اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، بڑکیں ماری جا رہی تھی، اس پر تفصیلاً ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن مارکہ حق کے حوالے سے جو ہے وہ ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور مارکہ حق کے بعد جو انالیسس تھے، سوشل میڈیا پہ تبصرے تھے، سب کو رد کر دیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ مہمانوں کا تعارف کرواتے چلے، ملک منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تجزیہ کار ہیں اور جس رات کو مارکہ حق اور جو ہماری جوابی کارروائی ہوئی تھی اس دن ملک صاحب جو تھے براہ راست اسلام آباد اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ موجود تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، دفاعی امور کے ماہر ہیں، ہمیشہ وقت دیتے ہیں، اسٹریٹجک امور کو جو ہے بڑی گہری نظر ہوتی ہے آپ کی بریگیڈیئر صاحب، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، بین الاقوامی امور کی ماہر ہیں اور بالخصوص ہندوستان کے فالس فلیگ اور فیک انکاؤنٹر سے لے کر جھوٹے پروپیگنڈے کو ہمیشہ بڑے مؤثر انداز سے جو ہے وہ کاؤنٹر کرتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ بریگیڈیئر صاحب گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے۔ سر، دو ٹوک موقف سامنے آ گیا اور ہم نے بتا دیا کہ ابھی کوئی غلطی کی تو ہم اب آپ کو نہیں چھوڑیں گے اور خاص طور پر ہم نے آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ ہم اندر گہرائی تک حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ تھوڑا اس کی وضاحت بھی چاہیں گے کہ اس کا مقصد کیا تھا کہ سینٹرل ہندوستان جس میں نیو دہلی، ممبئی اور ان کی جو دیگر جو ان کی ایئر بیسز ہیں یا فیلڈز ہیں ان کا ذکر تھا؟ جی ہاں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ دیکھیں بہت انٹرسٹنگ ہے یہ، اور جس طریقے سے انہوں نے واضح کیا، ایک پیغام دیا ہے کہ بنیان المرصوص میں ہم نے ویسٹ سے ایسٹ کی طرف گئے تو بیکانیر سے سٹارٹ کیا اور انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کی طرف گئے ہیں۔ اب ابھی انہوں نے کہا کہ ہم ایسٹ سے ویسٹ کی طرف آئیں گے، تو درمیان میں انڈیا نے جب یہ انٹرویو چھپا تو انہوں نے کوشش کی اس کو ایک ڈیفرنٹ رنگ دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ان کا مقصد ہے کہ بنگلہ دیش کے سائل کو استعمال کریں گے، لیکن ایسا نہیں۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایسٹ سے سٹارٹ کریں گے تو ہم اروناچل پردیش سے ٹارگٹس ہٹ کرنا شروع کر دیں گے، منی پور ہو سکتا ہے، ناگالینڈ سے ہو سکتا ہے، اس کے بعد ہم آئیں گے ویسٹ بنگال میں، ویسٹ بنگال سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے بہار میں، بہار سے ہم جائیں گے اتر پردیش میں، اتر پردیش سے ہم آئیں گے دلی میں،
दिल्ली से हम जाएंगे हरियाणा, हरियाणा से हम जाएंगे इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में इनकी मिलिट्री टारगेट्स पे, वहां से हम खालिस्तान आएंगे और वहां से इसके बाद राजस्थान आएंगे। एक तो ये पैगाम दिया, हम इस तरीके से मारेंगे इस दफा। तो जिस तरह हम अटली में एक रेंजिंग करते हैं, एक तरतीब से लेके आते हैं, सो इट विल बी बैराज का मिसाइल्स जो है। अभी हमने तो मिसाइल तो फायर ही नहीं किए। फतेह 1 फतेह 2 जो है हमारे आर्टिलरी डिवीजन का वेपन है। सो दैट इज वन थिंग। सेकंड, उन्होंने ये कहा हम गहराई में जा सकते हैं। तो एक तो गहराई डेप्थ है कि जितना फार है, तो हमने कहा ईस्टर्न कोने पे जा सकते हैं, इस तरह साउथ में तमिलनाडु तक हम स्ट्राइक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये भी है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड पे भी हम स्ट्राइक कर सकते हैं। तो और फिर इसमें ये भी इम्पोर्टेंट चीज है कि इस एरिया के अंदर जहां हमारे स्ट्राइक्स होंगे, सो वी विल गो फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस को हिट करेंगे, इनके आईटी सेंटर्स को हिट करेंगे, इनके एनर्जी सेक्टर्स को हिट करेंगे, जो पोर्ट्स है वो हिट करेंगे, जो इनका हब बनता है और जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो सकता है। हमने एक झलक दिखाई है, अब बहुत सारे कार्ड्स हमने अपने साथ ही रखे हुए, हमने अभी तक डिस्प्ले नहीं किए। सो एक वाजे मैसेज दिया है कि अगर आप फ्यूचर में आप सिंदूर 2 का सोचते हैं तो ये आपके साथ होगा। सेकंड, उन्होंने एक और चीज भी वाजे की है, जी उन्होंने कहा हम प्रीएम्प्ट भी कर सकते हैं। अगर हमें पता चल गया कि ऐसा होने वाला है तो हम प्रीएम्प्ट करके स्ट्राइक कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल में एक बड़ा वाजे मौकिफ आया है, एक वाजे मैसेज इंडिया को गया है। और मेरा ख्याल में ब्रिगेडियर साहब, आप पड़ोसियों को जो है बहुत डराया है आपने, क्योंकि पहले तो जो उन्होंने मार खाई है, लेकिन आज आपने ज्यादा ही डरा दिया है उनको। सर ये बताएं सर कि अगर ये हमारी एंट्री जो है अरुणाचल प्रदेश से होती है, फिर उसके बाद 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, फिर नागालैंड मणिपुर से होते हुए जो है वो फिर जिस तरह आपने जिक्र किया कि हम उनके जो है वो वेस्ट बंगाल तक आएंगे, फिर ये जो सूरत हाल आपने बताई है, तो जंगी तैयारियां जो हैं, इसका मतलब ये हम समझे कि जंगी तैयारियां मुकम्मल हैं। कि अफवाज पाकिस्तान जो है बिल्कुल 100% रेडी है। अभी चंद दिन पहले लोगों ने अफवाहें उड़ाई कि जी कोई बिल्कुल जहाजों की हरकत हो रही है। तो मैसेज यही दिया गया था कि आप इत्मीनान से सोएं, आपकी अफवाज बिल्कुल बाखबर हैं, आपकी एयरफोर्स बाखबर है, वो तैयारी की हालत में है। सो कोई ऐसा चांस नहीं होगा। इंडिया देखे अभी 10 से 15 साल लगेंगे ये सफाइयां देते हुए उनको गुजरेगी कि हमें कैसे मार पड़ी, हमारे राफेल कैसे गिरे, हमें शिकस्त कैसे हुई, एलओसी पे हमें क्यों मार पड़ी। तो हमें क्रेडिट देना चाहिए। ब्रिगेडियर साहब, राफेल का जिक्र ना करें सर, हंसी आती है। राफेल की तो बात ही ना करें। राफेल बनाने वाली कंपनी की जो बदनामी हुई है, मसला तो पायलट्स का था, उनके उड़ान का था, ये चले टेक्निकल था। डॉक्टर शाजिया, ब्रिगेडियर साहब ने तो बड़े वाज़ेह अंदाज में बता दिया, और वो जो तफसीलात थी, जो उसकी डेफिनेशन थी, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब, क्योंकि उन्होंने कहा था वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, फिर हमारा रिस्पॉन्स भी देखा। वो जो कहते हैं तो डेफिनेटली हमारी मुसल्लह अफवाज का ये एक पैगाम होता है, तो उन्होंने ये पैगाम भी दे दिया। ये बताएं डॉक्टर साहबा, ये क्या है दंदान शिकन जवाब देने के बावजूद, और फिर उसके बाद ये जो गैर जिम्मेदाराना किस्म के बयानात दिए जाते हैं, और इनके जयशंकर जो है वो भी लगे हैं, अमित शाह भी लगे हुए हैं, तो क्या वजह? सिर्फ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ही है, बलि चढ़ाने अपने हिंदुस्तान के लोगों को? अभी फिलहाल तो अपनी पॉलिटिक्स बचानी है, अपना पॉलिटिकल करियर बचाना है। डॉक्टर साहब को याद होगा, हमने बारहा जिक्र किया है कि जयशंकर की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फेलियर है, उसको चेंज होना चाहिए। चाहे वो जितना ही अपना टफ स्टांस देते हैं, इसका नतीजा कुछ नहीं निकलना है। ये राइट टाइम था कि जयशंकर सामने आके सवालों के जवाब देते। आपको वो कहीं दिखाई नहीं देते। अब वो किसी सहाफी को कोई टफ जवाब देते हुए दिखाई नहीं देते। अब उनकी लेजर आईज आपको नजर नहीं आती हैं। तो अब मसला सिर्फ ये हो गया है कि अब उनके पास कहने सुनने के लिए है नहीं। जब भी आप कोई बात करने लगते हैं तो आपसे लॉजिकल सवाल किए जाते हैं जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं है, या आप उनका जवाब देना नहीं चाहते। तो इसमें इकोनॉमिस्ट का जो ये इंटरव्यू है, इसको भी अगर आप इसका डीपली इसका एनालिसिस करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो आपको चीज नजर आती है, बहुत ज्यादा हाइपरबोल्स का और बहुत ज्यादा एडजेक्टिव्स का यूज है, और साथ में जो सेल्फ परसीव्ड किस्म का नोशन है पाकिस्तान के बारे में।
اور جس طرح سے پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو آہستہ آہستہ پیل کیا اور ایٹ دا اینڈ آف دا انٹرویو اور سم ویئر اراؤنڈ دا اینڈ آف دا انٹرویو وہ یہ انٹرویور بھی یہ ماننے پر تیار ہو گیا کہ پاکستان نے ہندوستان کو نہ صرف یہ کہ کائنیٹک وار میں شکست دی تھی بلکہ اس کو ڈپلومیٹک وار میں بھی شکست دے دی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی طے ہو گیا اس انٹرویور کی طرف سے ہی کہ ہندوستان بہت زیادہ مایوسی اور ڈسمے میں ہے۔ تو اب اس سے حالات بالکل صاف ہیں کہ جب آپ اتنے مایوس ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس سندور تک آپ سڑکوں پہ بیچ لیتے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے، آپ لاشوں سے شروع کرتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحبہ وہ سندور نہیں ہے، اس کو وہ لوگ سندور شاید سمجھ رہے ہیں، ہم اس کو ماتھے کا کلنک کہہ رہے ہیں، کلنک کا ٹیکا کہتے ہیں اس کو، ایک داغ ہے۔ دیکھیں سندور کی ساؤتھ ایشیا میں ڈاکٹر صاحب سندور کی بہت ریلیونس ہے، ہم کسی کے کلچرل ریلیونس کی طرف نہیں جاتے، ٹھیک ہے، لیکن اسے ماتھے کا کلنک بنا دیا ہے۔ سندور کا ایسچ یہ مطلب تھا نہیں جو مودی گورنمنٹ نے یا آر ایس ایس نے کر دیا ہے، اور اس میں اس ہزیمت اور اس جو ذلت ہے اس کے نتیجے میں کبھی اجیت دوول کہتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہی تو سینٹیمنٹ ہے جو رائٹ ونگ کے لوگ استعمال کر رہے ہیں، یہ وہی سینٹیمنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، سندور جیسے نام دیکھے پھر یہ سندور جو ہے وہ جاری رہے گا، تو یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ بالکل، اور سندور کا نام ہے، پھر جو انہوں نے 4 رینڈم لوگ جو ہیں وہ پکڑ کے جس دن یہ 100 دنوں کے بعد تو یہ آپریشن سندور کا جواب دینے کے لیے پارلیمنٹ میں آئی ہے حکومت، اور جس دن جواب آپریشن سندور کا دینا تھا اس دن اپنا جو کوئی آپریشن ہر مہادیو جو ہے اس میں 4 لوگ رینڈم جو ہیں ان کا پوائنٹ بلینک پہ مرڈر کر کے ان کو پاکستانی کہہ کے تو وہ پہنچے ہوئے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اتنے بے بس اور اتنے آئسولیٹ ہو جاتے ہیں ڈپلومیٹکلی بھی، اور جب آپ اتنے چوکڈ ہو جاتے ہیں پولیٹیکل اپنے اس میں بھی کہ راہل گاندھی جو ہے اب بس ان کی گردنوں تک پہنچا ہوا ہے اور ان سے ہر جگہ پہ یہی سوال کر رہا ہے جو آپ انٹرو میں بھی کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ کو جواب کیوں نہیں دیتے ہو۔ اب جے شنکر کہاں ہے جو کہتے پھرتے تھے کہ ہمیں پتا ہے کیسے نیویگیٹ کرنا ہے، تو بھائی تب تو ضرورت ہی نہیں تھی، اب نیویگیٹ کرو۔ اور جس طرح سے ماشاءاللہ پاکستان جو ہے ہم نے بتا دیا ہے کہ ہماری چائنا کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور ہمارا جو ویسٹ کے ساتھ ہے وہ ریلیشن کیسا رہے گا، تو کیا کسی نے کوئی مسئلہ ایسا ہوا ہے؟ آپ اپنی دوستیاں سب کچھ ہپوکریسی پہ نہیں رکھتے ہیں۔ اچھا یہ جو آپ نے ڈاکٹر صاحبہ جو جے شنکر کا بھی آپ نے ذکر کیا، یہ بڑا آپ نے ایک امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا ہے، اس سے پہلے کہ راج ناتھ سنگھ جو ہے وہ سری نگر میں کھڑے ہو کر بولتے تھے اتنے 10 ٹکڑے کر دیں گے، وہ 5 ٹکڑے کر دیں گے، وہ اصل میں وہ بھول جاتے تھے کہ وہ 5 ٹکڑے جو ہے وہ اپنے بتا رہے تھے، 7 سسٹر اسٹیٹس، پھر یہ 10-15 ٹکڑے تقریباً اسی طریقے سے بنتے ہیں۔ ملک منظور صاحب آپ کی طرف آئیں گے، چین کا بھی بڑا واضح موقف آ گیا ہے، اور چین کے جو وزارت خارجہ کے ترجمان ہیں انہوں نے جموں کشمیر کی حیثیت کے حوالے سے سوالات اٹھائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ واضح اور مستقل موقف کو دہراتے ہیں، اقوام متحدہ کے چارٹر، سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں اور 2 طرفہ معاہدوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا مناسب اور پرامن حل کی ضرورت ہے۔ کیا کہیں گے ملک صاحب؟ جی بالکل، دیکھیں چین نے ہمیشہ پاکستان کا جو اصولی موقف ہے کشمیر کے حوالے سے اقوام عالم میں جتنے بھی بین الاقوامی فورم ہے اس پہ پاکستان کے موقف کو انڈورس کیا، اور ظاہر ہے کہ چین خطے میں پائیدار امن اور استحکام کا حامی ہے۔ دیکھیں پاکستان نے جب بھی انیشیٹو لیے ہیں اس کو چین نے سپورٹ کیا، تو یہ جو مسئلہ کشمیر ہے بون آف کنٹینشن ہے، اور جنوبی ایشیا میں سسٹینیبل جو پیس اور ڈیولپمنٹ اس کے راستے میں سب سے بڑی ایک آبسٹیکل ہے، ایک رکاوٹ ہے، اور بھارت خطے کا جو امن ہے اس کو تابالا کرنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اس نے بہت کنسپائریسی کی کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے، اور خود آپ دیکھیں کہ اقوام عالم میں بھارت سفارتی، سیاسی، تجارتی، اقتصادی، معاشی تمام محاذوں پہ بری طرح ناکام ہو گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج بھارت ڈپلومیٹک آئسولیشن کا بھی شکار ہے، تمام بین الاقوامی جو پلیٹ فارم ہے وہاں ان کو بہت ہی تصدیق امیز ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ ٹوٹل جھوٹ پہ مبنی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا نیریٹو کوئی بائی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور جس طرح ان کو شکست ہوئی ہے اور پاکستان جو فضائی برتری حاصل کی ہے، تو یہ تمام جو دفاعی محاذ پہ، اقتصادی اور معاشی محاذ پہ، ڈپلومیٹک فرنٹ پہ پاکستان کی ریمارکیبل اچیومنٹ ہے جو پاکستان نے حاصل کی ہے، اور پوری دنیا اس کی مداح ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندرونی اور بیرونی ہر سطح پہ جو مودی سرکار ہے اس کو بہت ہی ناکامیوں کا سامنا ہے، اور یہی وجہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے اندر بین الاقوامی میڈیا میں جس طرح ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ اپنا جو امیج ہے ان کا جو پہلے امیج ہے اس سے اب تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ملک صاحب خود کیونکہ قلمکار بھی ہیں، اہل صحافت بھی ہیں،
تو تھوڑا کمپیریزن بھی کر لیجئے گا. یہ جو گودی میڈیا ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ گودی میڈیا نے ہی اس نہج تک ہندوستان کو پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے؟ پھر جھوٹا پروپیگنڈا، فالس فلیگ، پھر یہ جو آپریشنز جو ہیں، پھر EU ڈس انفو جو ہے اس کا ایکسپوز ہونا ان پورے معاملات کا. تھرو آؤٹ اگر ہم دیکھیں تو جو گودی میڈیا ہے وہ اب ایک وجہ قرار دیا جا رہا ہے کہ جس طرح اس نے ٹرول کیا اور ٹرولنگ کا کردار ادا کیا، اور جو RSS ہے اس کا فرنٹ مین جو ہے وہ بنا رہا، یہ بھی ایک وجہ قرار دی جا رہی ہے مبصرین کی جانب سے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت پرٹیننٹ ایک کوشچن ہے، اور بالکل آپ کا جو تجزیہ ہے 100% وہ درست ہے. میں اس کو بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ جو حرز افزائی ہے بھارتی میڈیا کی، اور جس طرح ایک بے بنیاد پروپیگنڈا پوری دنیا میں وہ بھارت کو ایکسپوز کر دی ان کے میڈیا نے، پاکستان کے میڈیا نے بڑا ذمہ دارانہ کردار ادا کیا. اب دیکھیں اس جنگ کے دوران ہمارے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا نے، سوشل میڈیا نے، ہمارے جو تجزیہ نگار ہے، جو اینکر ہیں، بہت ایک سویلائز انداز میں پاکستان کے موقف کو پوری دنیا میں پورٹری کیا، واضح کیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی جو کریڈیبلٹی ہے، پاکستان کی عالمی سطح پہ جو ساکھ ہے، جو رسپیکٹ ہے، جو آنر ہے، اسے بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. تو بھارتی میڈیا نے تو کوئی کسر چھوڑی نہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح کا ایک بے بنیاد قسم کے پروپیگنڈے کو لے کے اور پاکستان کو ایک ملیشیس کیمپین کے ذریعے بدنام کرنے کی جو ان کی حکمت عملی تھی، بری طرح ناکام ہو گئی. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو عالمی ذرائع ابلاغ ہے اور جو بڑے بڑے میڈیا گروپ ہے، CNN، BBC لے کے واشنگٹن پوسٹ سے لے کے آپ یورپ کے میڈیا کو دل ہے، برطانیہ، امریکہ، ان تمام نے پاکستان کے موقف کو سراہا. اور انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ بھارت کا جو میڈیا ہے وہ سراسر جھوٹ بول رہا ہے اور بالکل بے بنیاد پروپیگنڈے کو لے کے لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے. ان کا جو مس لیڈنگ جو منہ سے نکل گیا، ابھی ٹنگ آف سلپ کہیں کیا کہیں، ان کے جو ڈپٹی ایئر چیف ہیں وہ بھی بیان دے چکے ہیں. ان کی ایئر چیف ایک تو یہ کہ ان کی جو دفاعی حکمت عملی ڈاکٹر صاحب مکمل طور پہ ناکامی سے دوچار ہوئی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پولیٹیکلی بالکل ڈی اسٹیبلائز ہے. اندرونی طور پہ آپ دیکھیں جس شدید اپوزیشن کو ان کا سامنا ہے، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام محاذوں پہ آپ دیکھ لیں، امریکہ کی وجہ سے وہ ٹیرف کی بات کر رہے ہیں، تو تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں ایران کے اندر جو انہوں نے مداخلت کی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چین کو جو ان کو مطلب ان کو ناراض کیا، ان کے ساتھ جو معاملات ہیں اور زیادہ کشیدہ کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت ملٹیپل جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ خطے کے جو امن ہے اس کو تابالا کرنے کے حوالے سے جس طرح کنسپیریسی تھیوریز کرتا رہتا ہے، اور جو ایک اصلی کی دوڑ ہے جس کو لے کے وہ مزید جو ہے بیلنس آف پاور کو خراب کرنے کی جو کوشش کر رہا ہے. کہا جاتا تھا، اقوام عالم نے کہا کہ جی آرم ریس جو ہے وہی چیلنج بنتی جا رہی ہے، تو اس کا خاتمہ ضروری ہے، لیکن وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بھی آپ کا ایک بڑا اہم نقطہ ہے. جنگ کے حوالے سے، جنگی ساز و سامان کے حوالے سے جو آپ نے کہا، تو میں برگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. یہ جنگی ساز و سامان اور پھر یہ بارڈر کی طرف اطلاعات بھی موصول ہو رہی ہیں کہ ڈرونز جو ہے اس کی خریداری جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. یہ کتنا مزید ہندوستان کو نقصان پہنچائیں گی یہ حرکتیں، جو یہ بھونڈی حرکتیں ہندوستان کرتا ہے؟ اور یہ پھر فیک انکاؤنٹر کا بھی انہوں نے ایک پروگرام بنایا تھا جس کو پاکستان نے ایکسپوز کیا، بلکہ ہم نے اپنے ٹاک شو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بے وقوفی جو ہے وہ ہندوستان سکتا ہے، اور اگر کرے گا تو اس کو کس نوعیت کی مار پڑے گی؟ اس میں بات یہ ہے، دیکھیں ڈاکٹر صاحب، یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ کور اپ ہے، جو امبیرسمنٹ ہے جو ہوئی ہے، جو ہیومیلیشن ہوئی ہے. اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے سٹارٹ کیا اگنی 5 کو میزائل فائر کیا انہوں نے، اور اس کا کہا کہ یہ بنکر باسٹر بھی ہے، اور 2500 کلومیٹر کا ہم نے اس کو رینج رکھا ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پرالے ایک میزائل بھی فائر کیا انہوں نے اس درمیان میں، اور اس نے کہا یہ 500 کلومیٹر تک شارٹ رینج میزائل ہے، یہ بھی فائر ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آپریشن مہادیو جو سو کا ڈرامہ کیا، دیٹ واز اے اسٹیج انکاؤنٹر، جس میں 4 بندے قید سے پریزن سے لا کے ان کو مار دیا. اور ثبوت یہ تھا، وہ چاکلیٹ ان کے جیب سے تھے، جو 4 مہینے سے وہ لے کے پھر رہے تھے، اور پاکستان کا ووٹر کارڈ جو ہمارے پاس ہوتا ہی نہیں ہے. اور پھر وہ ویپن بھی ایسا دکھایا کہ جو ویپن انہوں نے ساتھ باڈی کے ساتھ رکھا تو اس کے مڈل میں چندی لگی ہوئی تھی. تو جب آپ کہتے ہیں جب ایکسپینسو فائرنگ ہوئی تو وہ چندی تو نہیں ہونی چاہیے تھی. سو وہ بھی ڈرامہ تھا. پھر آپ نے دیکھا آپریشن شیو شکتی LOC کے ساتھ انہوں نے کیا، اگین وہ بھی ڈرامہ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا ہم ڈرون کمپٹیشن کروا رہے ہیں ایٹ فارمیشن لیول پہ، اور ہم اس میں دیکھ رہے ہیں کہ اس میں سول سیکٹر بھی آئے گا اور فوج بھی اس میں شامل ہوگی. سو یہ آپ سنبھالیں، یہ آپٹکس ہیں، اور ایک ری ایشور کرنا چاہتے ہیں ابھی اپنے پبلک کو. مار تو پڑی ہے لیکن ہم اب تیار ہیں، ہم یہ ہماری پوٹینشیل ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ جب رافیل لے کے بھی کچھ نہیں کر سکیں تو اب جو مرضی یہ لے آئیں، F-35 بھی لے آئیں یا SU-57 بھی لے لیں،
ان سے وہ بات بننی نہیں ہے. ایک تو وہ چیز ہے, یہ سمجھ لے کہ یہ کوئی خاص وہ اس میں چیز نہیں ہے. دی اونلی تھنگ از کہ یہ ویپنس ایکوائر کر رہے ہیں, اور وہ یقیناً اس سے ایک خطے میں دل بھی ریس ہوگی, پاکستان اس کو کاؤنٹر بیلنس کرنا ہوگا, کیونکہ پاکستان اچھا تو بریگیڈیئر دیکھیں نا صاحب, کہ مجھے ہم یہ نے بتائیے گا, پاکستان کا مارکہ حق کی ہم بات کریں یا ان کے ابھی نندن کی کافی کی بات کریں, اس کی گرفتاری کی بات کریں, جو ان کے پائلٹس کا پہلے ہم نے حال کیا ہے, چلیں یہ تو ایک روایتی ہماری ان کے ساتھ ایک دشمنی چل رہی ہے. اقوام عالم کی بھی تو کچھ ذمہ داریاں ہیں بریگیڈیئر صاحب, جو وہ ایسن طریقے سے نہیں ادا کر پا رہے, کیونکہ دو نیوکلیر سٹیٹس اگر اس طرح آمنے سامنے آئیں گی اور ہمیشہ اس طرح کی اسکلیشن ہوگی تو یہ تو عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے. دیکھیں میرے خیال میں ریئلائزیشن تو آ گئی ہے. جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 30 دفعہ کہہ دیا کہ جی یہ سیز فائر میں نے کروایا, اور انہوں نے کہا کہ اتنا سیریس یہ کنفلکٹ تھا, اور انہوں نے کہا یہ نیوکلیر جا سکتا ہے, وہ بھی وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں جب بات کرتے ہیں. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ بڑے سیریس ڈپلومیٹک ایفرٹس ہم نے کیے اس پہ. تو ریئلائزیشن امریکہ میں ہے, جس طریقے سے انہوں نے بات کی ہے, یورپین یونین نے ریئلائز کیا, چائنیز ریئلائز کرتے ہیں, رشین ابھی ریئلائز کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہو. دیٹس وائی دیکھیں ٹرمپ نے کہا تھا کہ کشمیر پہ ہم میڈیٹ کرانے کے لیے میں تیار ہوں. تو انہوں نے کئی دفعہ کشمیر کا ذکر کیا, آلدو ہسٹری کے 1000 سال 1500 سال پرانی بات ہے. چلو مسلم اور اس ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے ان کے بات صحیح ہے. تو لیکن دیکھیں کہ اب دنیا نے ریئلائز کیا ہے, کشمیر دوبارہ لائم لائٹ پہ آ گیا ہے, دس از دی کور ایشو between the two countries. دیکھیں جب تک یہ سیٹل نہیں ہوتا ہے, there will be no peace, there will be no stability in South Asia. سو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ریئلائز کرنا چاہیے, اور اسپیشلی 18 ریزولوشن کشمیر پہ ہے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی, تو وہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے. اور دنیا جانتی ہے کہ ایک میں نے اسٹڈی پڑھی تھی, اور جس میں انہوں نے کہا تھا اگر خدا نہ خواستہ نیوکلیر جنگ ہوتی ہے ساؤتھ ایشیا میں, تو ان کے اسسمنٹ یہ تھی ایک رپورٹ کے مطابق 2 ہفتے میں دنیا بھر میں جو بادل ہوں گے, یہ جو دھواں نکلے گا اس کا جو ہوگا وہ انگلف کرے گا, اور اس کے بعد ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائیں گے. اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کے بعد زمین پہ کچھ چیز نہیں اگے گی, اور انہوں نے کہا 1 سے 2 ارب لوگ اس وجہ سے ویسے مر جائیں گے. سو دیٹ از دی امپیکٹ ہوگا اگر ان کیس اگر یہ کشمیر کا ایشو جو ہے سیٹل نہیں ہوتا ہے. تو میرے خیال میں ریئلائزیشن ہے, تو اس کو امریکنس کین ڈو اٹ. لیکن میرے خیال میں پھر انڈیا پہ دیکھیں ہر درمی وہ بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے. اور پھر ایک یہ بھی انڈیکیشن ہے کہ وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, ٹیبل پہ آنے کو تیار نہیں ہے, کشمیر پہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے, تو فیوچر میں لائکلی چانسز ہے دیکھیں کہ نیئر فیوچر میں یہ کچھ نہیں ہوگا, بٹ ہو سکتا ہے 6 مہینے کے بعد, سال کے بعد, جس طریقے سے یہ کہانیاں ڈیولپ کر رہے ہیں ایک اور کہانی بنائیں. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی ان سے ثبوت یقیناً مانگے گی کہ آپ بتائیں کہ کس ثبوت پہ آپ نے اسٹرائک کیا ہے. لیکن ہم نے ایک میسج دیا ہے کہ ہمیں کیا کر سکتے ہیں, دوسرا ہم نے یہ بھی کہا ہم پریمپٹ بھی کر سکتے ہیں. بالکل سر, وہ مذاکرات بریگیڈیئر صاحب اگر نہیں بھی کرتے, ہماری بار بار کوشش ہو, کیونکہ ہماری کوشش یہ ہے کہ پرامن ہمسائیگی پہ ہم یقین رکھتے ہیں, پیسفل اور افہام و تفہیم کے ذریعے مسائل کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. نہیں سمجھتے تو پھر لاتوں کے بوت ہیں, پھر باتوں سے تو نہیں مانتے, پھر ان کے ساتھ اسی طرح ٹٹ فار ٹیٹ ہوگا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا, یہ بتائیے گا کہ اس طرح کی جو ہزیمت کا سامنا اس وقت ہندوستان کو اٹھانا پڑ رہا ہے, مودی سرکار کو اٹھانا پڑ رہا ہے, ایک غلطی کی سبق سکھایا, دوسری غلطی کی منہ توڑ جواب دیا, اگر لیٹ سپوز اگر ایسی پھر کوئی غلطی کی جاتی ہے تو اس کا انٹرنیشنلی کیا جو ہے وہ امپیکٹ ہوگا, کیونکہ تصویراتی تباہ کاریوں کا بین الاقوامی سطح پر اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے. کس نوعیت کا نقصان ہو سکتا ہے ہندوستان کو بطور ریاست؟ دیکھیں ہندوستان کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے ایک نئی ڈاکٹرائن پہ عمل کرنا شروع کیا ہوا ہے, جس میں یہ ہے کہ آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کرنا, کسی کی سننی نہیں, کسی سے بات نہیں کرنی. یہ جو ابھی انہوں نے آپریشن سندور کے نام پہ جو ہماری ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ کی تھی, اس میں بھی اب باتیں جو ہیں بہت کلیئرلی سامنے آ گئی ہیں کہ انہوں نے کسی سے نہیں پوچھا ہوا تھا, نہ اپنے فرینڈ سے پوچھا ہوا تھا جن کو یہ سمجھتے ہیں, اور ریجن میں تو ان کا فرینڈ کوئی ہے نہیں, تو انہوں نے کس سے بات ہی نہیں کی ہوئی تھی. اتنا بڑا اگر آپ سٹیپ لیتے ہیں تو آپ کو 3 4 5 کنٹریز اپنے الائز بنانے پڑتے ہیں, اس کے بعد یہ کام کرتے ہیں. تو یہ جو ساری حرکتیں ہیں, اور میں مسلسل اس چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہوں
جو انڈیا کو اس ریجن کا اسرائیل جو ہے میں بنتا ہوا دیکھ رہی ہوں کہ انڈیا کو لگتا ہے کہ شاید اسرائیل جتنی امپیونٹی اس کو بھی مل سکتی ہے اور کسی بھی ایکشن کے لیے اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی بھی ایکشن کے لیے اسے کوئی جواب دہی نہیں مانگی جائے گی اور کہیں بھی وہ کچھ بھی جو ہے وہ کر دوڑے گا. اب جو ہمارا آپریشن بنیان المرصوص تھا وہ ایک تو اس کی یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے بہت کافی تھا کہ ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جو ہے اس کو وائلیٹ کر کے اس کو ٹیررزم کا تڑکا لگا کر نہ تو یہ کہ تم خود بچ سکتے ہو, بہت مار پٹے گی, پلس دنیا میں یہ چیز بکے گی بھی نہیں اور بکی بھی نہیں, کیونکہ بہت لیٹ ہے نا 9/11 کے فوراً بعد اگر آپ یہ سب کچھ کرتے. ایک طرف تو دنیا میں اسلاموفوبیا اور ٹیررزم کے پریٹنس پہ ایک ایکٹیو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, دنیا کے پاس ایپیٹائٹ ہی نہیں ہے, دنیا کے پاس اب یہ سب کچھ سننے کی ہمت ہی نہیں ہے, کیونکہ ٹیررزم آپ کسے کہتے ہیں؟ ویسٹ کا ایک ڈیفائن ورڈ ہے, 50 سے زیادہ اس کی ڈیفینیشن ہے, وہ الشرا الجولانی جو کل جس کے سر پہ باؤنٹی تھی آج وہ سیریا کا جو ہے وہ ڈیموکریٹک لیڈر بنا ہوا ہے اور ویسٹرن اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کرواتے ہیں. تو اب ویسٹرنز کو بھی پتہ ہے, وہ بھی جھجکتے ہیں, شرماتے ہیں یہ بات کرتے ہوئے کہ جی کون ٹیررسٹ ہے کون نہیں ہے, کس کا کون ٹیررسٹ ہے. تو انہوں نے بہت لیٹ جو ہے یہ لالی پاپ بیچنے کی کوشش کی, جس کے لیے پھر جو منہ کی کھانی پڑی, اور منہ کی کھانی اس طرح سے پڑی کہ یہ ملٹی لیئرڈ ایکسپوز ہوئے, یہ ایکسپوز ہوئے کہ ان کے پاس اسٹریٹجک جو ہے کیپیبلٹی نہیں ہے ایک وار کو پلان کرنے کی, ان کے پاس وار کی آپریشنل کیپیبلٹی نہیں ہے, اور ان کے پاس ایک وار کی پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک تو یہ ایکسپوز ہوئے, ان کی جو اسٹریٹجک لائن تھی بری طرح وہ تباہ ہوئی, ایکسپوز ہوئی, پوری دنیا نے دیکھا. ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ذرا اگر ہم آئیں تو سفارتی جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ان دنوں میں بڑے اہم ہوتے ہیں. یعنی حسینہ واجد کو چھپا دیا آپ نے, بنگال کے آپ کی جو مکتی بانی تحریک تھی ایکسپوز ہوئی, وہاں پہ آپ کا انٹروین. دوسری جانب سری لنکا کا معاملہ آپ کے سامنے ہے, نیپال کالا پانی, وہ کے پی اولی شرما ان پہ ویسے ہی جو ہے وہ تپے ہوئے ہیں, غصے میں ہیں, انہوں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا ہے. ایران, ابھی جو اسرائیل اور ایران وار تھی اس میں جو ہے وہ ایجنٹس ان کے پکڑے گئے ہیں, ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں, ایکسپوز ہوئے ہیں. تو کیا یہ تمام عوامل جو ہے وہ ہندوتوا سرکار کو پتہ نہیں ہے؟ نہیں, اس میں آپ ایک کنٹری بھول گئے ہیں. ریسنٹلی پوری لسٹ جو آپ نے فراہم کی ہے کہ میانمار پہ انہوں نے اٹیک کیا ہے, وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ اندر ان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی وائلیٹ کی ہے ڈرونز کے ساتھ, اور وہاں جا کے یہ ہندوتوا جو ہے بیسیکلی آر ایس ایس کا منترا ہی یہ ہے کہ یہ ہائپر ایتھنیسٹی پہ ہے اور ہائپر ریلیجیوسٹی پہ, کہ ہم ایک بہت سپریم قسم کی ایتھنیسٹی ہیں اور ہماری ایتھنیسٹی اور ہمارا ریلیجن جو ہے وہ اس خطے کا ہمارا پرومس لینڈ ہے اور یہ پورے کا پورا ہمارا ہے اور ہم اس کو کسی نہ کسی طرح حاصل کر لیں گے. اور جو بھی ملک جو ہیں وہ اس ایکسٹریم کی طرف جاتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور ساتھ میں کمبینیشن اگر آپ کر لیں جے شنکر جیسے, اجیت دوول جیسے, اور ان کا جو انٹرنل منسٹر ہیں ان جیسے, آپ ان کا کمبینیشن کر لیں تو پھر آپ کو یہ سارا ڈیزاسٹر جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے, جس میں یہ اب اس سے زیادہ اور ان کی ذلت کیا ہو سکتی ہے کہ یہ دنیا کو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ پاکستان کو آپ دہشت گرد مان لیں. تو اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ اسی ٹائم پیریڈ میں اسلام آباد کے اندر ٹیررزم کو کاؤنٹر کرنے کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جو کہ ریجنل ہے, جس میں جنرل کوریلا بھی شامل ہیں. تو اس سے زیادہ تھپڑ اور کیا ان کو فیل نہیں ہو رہا ہے, یا ہو رہا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اب یہ پینک ہو گئے ہیں. جنگی جنون ہے ڈاکٹر صاحبہ, جنگی جنون ہے, بلی چڑھانے والی سیاست ہے, وہ تو ان کا ایک نظریہ یہی ہے نا. آپ کی طرف میں دوبارہ آتا ہوں کیونکہ آپ نے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا ذکر کیا, تو بریگیڈیئر صاحب یہ قومی تباہی کا ایڈوائزر جو ہے اجیت ڈیول, یہ مزید خطرہ نہیں بنتا جا رہا ہے اس پورے خطے کے لیے, کیونکہ یہ تو امن کی بات تو نہیں کرتا اور نہ یہ نیشنل سیکیورٹی, یہ تو نیشنل سیکیورٹی کی تباہی کا ایڈوائزر بنا ہوا ہے. جی ہاں, دیکھیں انڈیا میں ابھی بات ہو رہی ہے گینگ آف فور کہتے ہیں, جس میں پرائم منسٹر ہے, امیت شاہ ہے, راج ناتھ سنگھ ہے اور اجیت دوول ہے. اور اب وہ سارے کہتے ہیں کہ جو جتنا نقصان, جتنی ہیومیلیشن انڈیا کی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اجیت دوول کی وجہ سے ہوئی ہے, کیونکہ سارے کنسپٹ ان کے تھے. آپ ایک چیز واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈویژن ہم دیکھ سکتے ہیں بٹوین دی ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ میں. انہوں نے جو پولیٹیکل لیڈرشپ کی کوشش ہے سارا ملبہ ملٹری لیڈرشپ پہ ڈالا جائے,
अभी आपने देखा हो कि यह कल की आज की मिसाल है कि एक इंडियन मीडिया ने बड़ा शोर मचाया कि LOC पे वहाँ पे फायरिंग हुई है, जबकि इंडिया आर्मी ने अपने प्रेस रिलीज में कहा ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये इस तरह की ड्रामा बाजी है और वो चाहते हैं कि इस तरीके से एक सिचुएशन क्रिएट करें। फिर ऊपर से आपको पता है कि इंडियन मीडिया जो है इट इज ए फ्रेंजीड मीडिया जो इतना हाइपर है कि वो जिस तरह खबरें और हम वैसे ब्रिगेडियर साहब एक गैर रिवायती सवाल भी आपसे करना चाहूंगा। ये तमाम जो आप ड्रामा, ये सारा कुछ आप, ये फॉल्स फ्लैग, ये सब कुछ देखते हैं कि वो पाकिस्तान का कबूतर जो है वो मुखबरी करने आ गया, गुब्बारे जो है वो भेज दिए, इवन कि हमारी उन टिड्डियों को भी इन्होंने बख्शा कि वो टिड्डियां जो है वो भी पाकिस्तान की जो है हम पे हमला आवर हो गई हैं। तो सर आपको हंसी नहीं आती ये सब कुछ देख के? क्या फीलिंग्स तो बताएं सर, आप अपने क्या तासुरात होते हैं आपके? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना। वो ऐसे लगता है इमेच्योर जो है बातें कर रहे हैं कि पतंग पकड़ लिया कि पाकिस्तान से आया, पतंग ने क्या किया यार, बैलून्स आ गए हैं और इस तरह की बातें करते हैं। तो मेरे ख्याल में कि ये एक किस्म की इमेच्योरिटी है। लेकिन जिस तरीके से मैं एक बड़े पॉजिटिव इसलिए चीज़ देखता हूँ कि इंडियन अपोजिशन ने जिस तरह सवाल रेज किए थे, मैंने वो सेशन देखा कुछ टाइम के लिए, तो बड़े वैलिड क्वेश्चन थे। एक जो इंडियन पंजाब के लीडर थे, बिल्कुल थे, जी जी, उन्होंने कहा कि वो जहाज, उन्होंने कहा जहाज अपने परेड करवाओ, 36 जहाज पूरे कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी। उसके लिए तो मोदी साहब तैयार ने। मोदी साहब ने 1.5 घंटे से ऊपर तकरीर की, उन्होंने लॉसेस की बात नहीं की, नुकसान हमारे क्या हुआ बात नहीं की, जहाजों की उन्होंने बात नहीं की। वो सिर्फ लगा हुआ था कांग्रेस ने ये किया, नेहरू ने ये किया, गांधी ने ये किया, ठीक है ठीक है। मैं ये तो सारा दिन जोक जो है वो सारी दुनिया देखती रहती है, हम भी देखते रहते हैं, महसूस भी होते रहते हैं। अच्छा मलिक अहमद साहब ये बताइएगा कि जो सहाफ़त है या ब्रॉडकास्टिंग है उसका एक मयार है और वो मयार सेट है पूरी दुनिया में, एथिक्स भी हैं उसके। तो इस तरह की जो सहाफ़त की जाती है, जो इस तरह की ब्रॉडकास्टिंग जो आप देखते हैं, कोई दुनिया में इसका कोई मवाजना कर सकते हैं किसी दूसरी रियासत, किसी दूसरी स्टेट में, एक गैर जिम्मेदाराना जो रवैया जो इनका नज़र आता है? जी बिल्कुल, आपने दोस्त कहा कि इसका मवाजना आप किसी भी महज़ब मुल्क के साथ नहीं कर सकते। सिविलाइज्ड वर्ल्ड में देखें ना, एक कोड ऑफ कंडक्ट है। देखिए जब फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात करते हैं तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक तयन होता है कि जो आज़ादी है वो जिम्मेदारी के साथ है। लेकिन जो भारतीय मीडिया, उसका शुरू दिन से आप देख सकते हैं कि बहुत ही गैर ज़िम्मेदाराना रवैया रहा है। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह उन्होंने एक वॉर हिस्टेरिया, एक जंगी जो जुनून है भारतीय सरकार का, उसको आगे बढ़ाने के हवाले से और अमन की जो कोशिश है उसको सबोताज करने में भारतीय मीडिया का बहुत एक बड़ा रोल है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और उसमें ज़ाहिर है कि हुकूमत का भी हाथ है ना। ये देखें कि जब वहाँ एक एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम एक उनका एक नैरेटिव है, जो भी वहाँ की जो हुकूमत है वो सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी और पाकिस्तान दुश्मनी के इर्द गिर्द उनकी सियासत है। वो सियासत भी जो है वो पाकिस्तान को बदनाम करने और उसके यानी कि अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है ना, लेकिन मैं समझता पाकिस्तान कार्ड खेल कर पाकिस्तान, लेकिन जाहिर है कि आप देखें कि पाकिस्तान को तो हर महाज पे अल्लाह ने बड़ी कामयाबी है। आप देख सकते हैं दिफाई एक महाज पे आप देख लें, सफारती महाज की भी आपने बात की है, और ग्लोबल अगर आप देख रहे पूरी दुनिया में तो जो हमारा एक नैरेटिव है, हमारा जो बयानिया है वो बड़ा कामयाब रहा है। इसमें एक मीडिया का बड़ा एक किरदार है। आप देख सकते हैं कि हमारे मीडिया ने, जिस तरह मैं पहले कहा, कि बड़ा जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और पाकिस्तान का जो असूली एक मौक़िफ़ है उसको बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया। हमारी जो सियासी अस्करी क़यादत है उनका जो बयानिया रहा है एक बड़ा जिम्मेदाराना बयानिया कि पाकिस्तान ज़ाहिर है अगर ख़ित्ते में अमन और इस्तेकाम चाहते तो हमारी जो अमन पॉलिसी है उसको कमज़ोरी न समझे। हमारी क़यादत ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि भारत इसको हमारी कमजोरी ना समझे, पाकिस्तान को जो दिफा अलग साहब ये बताइएगा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब के हवाले से अगर हम बात करें, ये ख्वाबों में आते हैं इनके, सारी डिस्कशन में हमारे फील्ड मार्शल का ही जिक्र होता है, तो इसका मतलब कहते हैं जिससे ज्यादा खौफ हो वही ख्वाब में आते हैं ज्यादा। ये देखें उन्होंने एक बहुत लीडिंग एक किरदार अदा किया, पूरी दुनिया इस वो सदर बन रहे हैं, वो ये और ये सारे देखिए ये गैर संजीदा हल्के। एक तो ये कि हमारी जो कौमी यकजहती है उसको भी एक नुकसान पहुंचाने की मुनज़्ज़म एक कंस्पिरेसी हो सकती है। लेकिन आप देखें कि इन चीज़ में कोई वजन ही नहीं है कि हमारे जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, सलामती है, उसको यकीनी बनाने के हवाले से देखिए आर्म फोर्सेस ने जो जिम्मेदाराना किरदार अदा किया और कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान कई दहाइयों से दहशतगर्दी इंतहा पसंदी का विक्टिम है और जो पाकिस्तान की सेक्रीफाइसेज है वर्ल्ड वाइड वो हाईली कमेंडेबल है। आप देख सकते हैं कि अरबों डॉलर का भी नुकसान हुआ
80,000 1 लाख से ज्यादा लोग जो सर है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने तो उल्टा तबाही की है, हमारी 80,000 जानों का नजराना है, बिलियन ऑफ डॉलर्स है। भारत का जो रोल है ना डॉक्टर साहब, वो एक स्पॉइलर का रोल है। आप देख सकते हैं कि उनकी जो एक स्पॉन्सर्ड एक टेररिज्म की जो एक अप्रोच है कि पाकिस्तान समेत खत्ते के दीगर ममालिक भी उनसे तंग है कि वो तो एक अदम इस्तेकाम पैदा करने के हवाले से कोई भी जो हरबा है, कोई भी उनकी जो एक तसीब पसंदाना एक उनकी जो एक सोच है, जो जारहियत पसंदी है उनकी, उसकी जिसकी मजम्मत की जाए वो काम है कि वो काउंटर टेररिज्म की बात नहीं कर रहा है। यानी पाकिस्तान ने जब उनको एक आज़ादाना एक इंक्वायरी की हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ऑफर की, तो वो बात ही शुरू करते हैं दहशतगर्दी से। देखिए दहशतगर्दी तो वो फैला रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा उसको काउंटर किया। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म की स्ट्रेटजी है, उसको वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया ने अप्रिशिएट किया। अमेरिका से लेकर यूरोप, हर मुल्क इस बात का मुतरफ है कि पाकिस्तान ने खित्ते का जो अमन है, जो सलामती है, उसको इंश्योर करने के हवाले से जो पाकिस्तान और किसी बैनुल अक़वामी कानून की या कवानीन की धज्जियां नहीं बिखेरी, पासदारी की है उसकी। इस तरह के जो उनके मनफी प्रोपेगेंडा है ना, जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बारे में जी वो सदर बन रहे हैं, या सोशल मीडिया पे बुनियाद किस्म का जो प्रोपेगेंडा है, तो ये तो आज देखें ना DGISP ने बड़ा वाज़ेह तौर पे इसको मुस्तरद कर दिया और इसकी जितनी मजम्मत कीजिए कम है, क्योंकि ऐसी कोई बात शुरू से है ही नहीं। और हमारी जितने भी जो दफाई इदारे हैं वो पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बनाने के हवाले से पाकिस्तान की जो कौमी तामीर और तरक्की है, एक तो ये बात है कि इस वक्त जो सिविल मिलिट्री क़यादत है पाकिस्तान की, देखें वो एक पेज में ये सोशल मीडिया ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस वक्त सिविल मिलिट्री जो हमआहंगी है, जो इत्तेहाद है और जो यकजहती है, उसको सबोताज करने की एक जो गैर संजीदा किस्म के हल्के हैं, वो एक नाकाम कोशिश। अच्छा, ये जो आपने एक्सपेंशन वगैरह की बात की, तोसी पसंदी की बात की डॉक्टर शाजिया, ये हेजमोनिक डिज़ाइन, ये तोसी पसंदी, जिस तरह एक्सपेंशन की बातें की जाती हैं, आपको नहीं लगता कि अब इससे पीछे हट जाना चाहिए? क्योंकि ख़ुद को इजराइल और पाकिस्तान को फ़लस्तीन समझ के जो गलतियां की हैं और जो डिज़ाइन और जो मॉडल अडॉप्ट कर रहा है, वो मॉडल अडॉप्ट करने के लिए भी तो वो क्वालिटीज़ चाहिए ना, वो पेशेवराना सलाहियतें चाहिए, वो एक वर्थ होती है उसकी। तो ये गलत फहमी से कब निकलेगा? इस गलत फहमी से निकल जाना चाहिए डॉक्टर साहब। इसराइल तो फिर जो वहाँ पे वेस्ट का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, कुछ ना कुछ उनको बदले में ट्रांजैक्शनली दे रहा है। इंडिया ने तो ये भी साबित कर दिया है कि ना तो ये चाइना को कंटेन करने की अहलियत रखता है और साथ में ये ब्रिक्स का मेंबर बन के बैठा हुआ है, और वहाँ पे वो डी-डॉलराइजेशन की बात करता है। तो क्वाड में बैठकर जो है वो वहाँ पे बिल्कुल भी कुछ किसी इसका कोई काम नहीं है। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, इनके बहुत सीनियर डिप्लोमेट हैं, रिटायर्ड और खासे वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं इनके पावर कॉरिडोर्स में, MK बदर कुमार, वो अपना इंटरव्यू दे रहे थे एक वेस्टर्न मीडिया पे। तो उनका ये कहना था कि ब्रिक्स में हम आउट ऑफ कर्टसी हैं, ये उनके अल्फाज थे, हम आउट ऑफ कर्टसी हैं और वेस्ट को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हम ब्रिक्स में हैं। तो अभी तक ब्रिक्स अपनी करेंसी लॉन्च नहीं कर पाया, हम ब्रिक्स में हैं तो अभी तक डी-डॉलराइजेशन। तो आप इनकी मुनाफकत का ये हाल देखें। और जहां तक इनका ये सवाल है कि पाकिस्तान को फलस्तीन समझना, ये पूरे सार्क को फलस्तीन समझने का ख्वाब देखते हैं और ये खुद को इसराइल समझते हैं। लेकिन ये इसराइल ने खैर क्या डॉक्टर साहब क्या फायदा हुआ? ब्रिक्स में हम हैं, क्वाड में हम हैं, सब न्यूक्लियर मैरीन्स हमें दें, इसकी हमारा हक है, हमें जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर आप बनाएं, ये बातें तो करने के लिए बड़ी आसान है। तो फिर अमलन जो है आपके अंदर क्वालिटी ही नहीं है। मतलब ये कहा जा सकता है ना, आप ये बड़े बड़े जो आप वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद, इनके अंदर बिल्कुल क्वालिटी नहीं है। और क्वालिटी जो सबसे बड़ी क्वालिटी नहीं है वो है अर्नेस्ट नहीं है। कहीं भी ये 100% जो है वो किसी का साथ नहीं देते। जब हम जो है वो सऊदी अरेबिया और ईरान का रिप्रोचमा, और हम कह सकते हैं कि ईरान जो है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड फील करता होगा क्योंकि हम इंटरनेशनल रूल को फॉलो करते थे, ईरान पे सैंक्शंस थी, तो ये तो ईरान के साथ इस तरह से थे। तो ईरान ने क्या कभी सोचा होगा कि इस तरह से ये मेरी पीठ में छुरा घोंपेंगे? या कभी बांग्लादेश ने सोचा होगा कि ये मेरे साथ इस तरह से करेंगे? क्या कभी रशिया ने सोचा होगा कि आज और कल ये बैठकर टेबल पे निगोशिएट कर रहे हैं कि वहां से हमने ऑयल लेना है या नहीं लेना है, और टैरिफ से बचना कैसे है? और टैरिफ से बचने का तरीका जो है बता रहे हैं, जी हमारी इकोनॉमी पेजेंट्स की इकोनॉमी है, तुम्हारी इकोनॉमी पेजेंट्स की है, पेजेंट्स ऐसे ही धक्के खाते रहेंगे। मसला सिर्फ ये है कि जो ऑयल से तुम लोग फायदा ले रहे हो वो सिर्फ अडानी अंबानी के पास जाए। ठीक है डॉक्टर साहबा, क्योंकि आपने थोड़ा मार्के हक के हवाले से तो बात कर ली है, क्योंकि अब बातें तो बहुत सारी करने की हैं। ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पे दस्तखत कर दिए, 25 से 50 यानी 50% टैरिफ आयद कर दिया गया है
بھارت پر، اس کے پیرشیبل نان پیرشیبل آئٹمز پہ، ان کی ایلومینیم پہ، ان کی سٹیل پہ، دوا ساز کمپنیوں پہ، یہ سارا ملا جلا کے بریگیڈیئر صاحب اس بات کا ادراک کیا ہندوستان کو پہلے تھا، اور کیا اس کو اس بات کا بھی ادراک ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ 1.25 ارب کی آبادی بھگتے گی؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں بڑا سیریس سیٹ بیک ہے، اور جس طریقے سے ہم نے انڈین میڈیا کو دیکھا جس طریقے سے انسلٹ کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لگاتار، اور جو سو کال جو ان کے وہاں اینکرز بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم یہ کریں گے، اور میں سن رہا تھا کہ ہم رشیا کے پاس جائیں گے، ہم سٹینڈ لیں گے، لیکن اب 50% لگ گیا۔ اور آپ کو یاد ہو مودی صاحب بڑے خوشی سے کہتے تھے آئی ہیو اے ٹرو فرینڈ، ہاں اور جی، وہ وائٹ ہاؤس میں پورے رہتا ہے، اور خاندان کو لے کے وائٹ ہاؤس پہنچ گئے تھے سر۔ جی ہاں، اور پہلے الیکشن میں جب ہوا تو ان کے کمپین میں بھی گئے، اور وہاں بھی انہوں نے باتیں کی۔ سو ایٹ پریزنٹ سو ریلیشن دے آر ورسننگ ود ایوری پاسنگ ڈے، ایک تو یہ ہوا ہے، دوسرا دے آر ناٹ ایٹ دی سیم پیج، وہ بھی چیز ہو گئی، 50% یہ بھی لگ گیا۔ تو اس سے اب آپ دیکھیں $132 بلین کی ٹریڈ ہے بٹوین دی ٹو کنٹریز، اس کا امپیکٹ دیکھیں، کل آپ دیکھیں جب اسٹاک ایکسچینج کھلے گا کہ اس کے کتنے سیریس امپلیکیشنز ہوں گی۔ پھر آپ بس یہ بھی دیکھیں مارکے حق میں ہم نے جو ان کے ساتھ کیا ہے، سو پھر ٹرمپ نے اس کو ہائیفینیٹ کر دیا وتھ پاکستان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ہماری جو حیثیت ہے بڑھا دی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہر جگہ پہ وہ کہتا سیز فائر میں نے کروایا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بڑے ایفرٹ کی ہے، نیوکلیر وار کو ہم نے اوائڈ کیا ہے، اور ڈپلومیٹک ہماری ایفرٹ تھی۔ پھر اوپر سے یہ بھی دیکھیں کہ یو ایس اے نے ابھی تک اپنا ایمبیسڈر اپائنٹ نہیں کیا ہے انڈیا میں۔ تو آپ اس ان حالات میں دیکھیں کہ وہ کس طرح پرائرٹی میں نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا بھائی آپ تیل لا رہے ہیں، خرید رہے ہیں رشیا سے، اتنا ریفائن کرتے ہیں، پھر مہنگے داموں آپ خود بیچتے ہیں، ویپنز اور اکوپمنٹ آپ وہاں سے لے رہے ہیں، یہی پیسہ وہ کہتا ہے یوکرین کے اگینسٹ رشیا استعمال کرتا ہے۔ سو پھر دیکھیں کہ انڈیا کے جو سو کال تھا کہ جی ہم ان کو ایکسیس ایگریکلچر میں بھی نہیں دیں گے، ڈیری فارمنگ میں نہیں دیں گے، کیونکہ 40% لوگ اس سے ایسوسیٹڈ ہیں، اور پھر انہوں نے کہا یہ ہمارے ووٹرز ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ اب سیریس امپلیکیشن ہے، اچھا یہ میرے خیال میں۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ کیونکہ وقت کی قلت کا بھی ہمیں سامنے، ڈاکٹر شازیہ پھر میں ملک صاحب کی طرف بھی جاؤں گا، جو فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کے جو لوازمات پورے کیے ہندو سرکار نے، ہندوتوا سرکار نے، ہم تو یہ کہیں گے ایکسٹریمسٹ سرکار نے، یعنی اب تو ان کے جو اب فوجی ہیں، ویسے ہی دنیا میں سب سے زیادہ سوسائڈ کرنے والی فوج ہے۔ پھر اس کے بعد وہ چھتیس گڑھ کے معاملات کو اگر ہم اٹھا لیں، 177 بھارتی سیکیورٹی اہلکاروں نے خودکشی کی ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں، انڈین انلیگل آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں وہ سوسائڈ کر رہے ہیں۔ ایک طرف فوج کا مورال ڈاؤن ہو رہا ہے، دوسری طرف اکنامک کرنچ کا جو ہے وہ ان کو ابھی سامنا کرنا پڑے گا۔ سفارتی طور پر جو ہے یہ بیک فٹ پر چلے گئے ہیں، آئسولیشن کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اب کیا واقعی مودی بھگاؤ ہندوستان بچاؤ جو ایک ابھی یہ ٹاپ ٹرینڈ آنے والے دنوں میں آئے گا، اور اب تو ہندوستان کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیا یہ اب عملی جامہ پہنایا جائے گا اس کو؟ جی ہاں، میں پہلے یہ بتاؤں دیکھیں کہ جی بریگیڈیئر صاحب، مرال جو ہوتا ہے مرال بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سوسائڈز کی بات جب آپ کر رہے ہیں، پچھلے سال 787 لوگوں نے سوسائڈ کیا ہے، سول آرم فورسز میں 40,000 لوگوں نے دے ہیو ریزائنڈ۔ تو یہ اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، ڈپلائمنٹ، یعنی اس سے مورال جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہوگا۔ ٹھیک ہے جی ڈاکٹر شازیہ، جی ڈاکٹر شازیہ۔ جی میں اسی کو جو بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، اسی مورال کو جو ہے وہ تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی۔ اس کو راہل گاندھی نے ان کی پارلیمنٹ میں بہت زیادہ کیٹیگوریکلی بتا دیا ہے کہ آپ جو کچھ بھی اس مودی سرکار نے کیا ہے، اس نے پورے انڈیا کا جو ہے نہ صرف فوج کا بلکہ عوام کا مورال ڈاؤن کیا ہے۔ آپ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی 30 منٹ بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم نے پاکستان کو کہہ دیا کہ جی ہماری جنگ ختم ہو گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ کی پولیٹیکل ول نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ جب جنگ کرنے کے لیے گئے تو آپ کے پاس آپریشنل، آپ کے پاس کوئی ویلیو نہیں تھی، آپ کے اپنے جنرلز جو ہیں وہ بند کمروں میں ایک دوسرے کو پہ مکہ بازی کرتے پھر رہے تھے، اور پھر جب آپ وہاں پہنچے تو آپ کو پتا چلا کہ آگے جو اسلحہ ہے، آگے جو آرسنل ہے، جو پاور ہے، وہاں پہ آپ کے پاس منوربلٹی بھی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں عام لوگوں تک بھی جاتی ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ہماری
جو سیاسی قیادت ہے اس میں جنگ کرنے کی ول پاور نہیں ہے، بلکہ اگر کرنی ہی پڑ جائے تو ہماری فوج کے پاس نہ صرف یہ کہ اس کو آپریٹ کرنے کی اہلیت نہیں ہے، اگر وہ آپریشنل لیول سے آگے پاس قابلیت نہیں ہے، ہم ہر لحاظ سے جو ہے وہ ٹھیک ہے اس سے پیچھے ہیں۔ اور پلس آپ ڈپلومیٹکلی تو دیکھ ہی لیں کہ میں تو جے شنکر کو مس کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب، کیونکہ میں نے بہت بھگتا ہے اس شخص کو، اپنے ظاہر ہے اپنے پروفیشن کی وجہ سے آپ بھی سنتے ہوں گے، اس ٹارچر سے گزرتے ہوں گے، تو مجھے جے شنکر نظر نہیں آتے جو اب یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ ان کا موو کیا ہونا چاہیے، اور انڈیا جو ہے اس وہ کے لیے ابھی دنیا کی خوردبین کا سب سے ہمیں بڑی استعمال کرنا پڑے گا democracy۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس کے لیے خوردبین اور مائکروسکوپ، بلکہ اب تو مائکروسکوپ میں بھی وہ نظر آپ کو نہیں آئیں گے۔ اچھا ملک صاحب یہ بتائیں، ایک تو سوسائیڈ کی وجہ جو ہے وہ غلط فیصلے ہیں، جیسے چھتیس گڑھ ہے، اسی طریقے سے دیگر جو قابضین کے طور پر اب وہ موجود ہیں، مقبوضہ کشمیر میں بھی ہیں، وہ ویڈیوز تو بڑی شرما دینے والی ہیں۔ ہندوستان کو تب بھی شرم نہیں آئی جب وہ لوگوں نے کہا ہمیں دال کھلاتے ہیں، پتہ نہیں مہینوں مہینوں ہم گوشت نہیں کھاتے، وہ دال میں بھی اتنا پانی ہوتا ہے کہ اس کے لیے غوطہ لگانا پڑتا ہے، بڑی امبیرسمنٹ ہو رہی ہے۔ نہیں دیکھیں، ایک بڑی ڈیپ فرسٹریشن ہے اور ڈی مورلائز ان کی جو ملٹری ہے، جس طرح برگیڈیئر صاحب نے بڑا درست کہا کہ ان کی جو ملٹری اور جو پولیٹیکل قیادت اس میں جو ایک تقسیم پیدا ہوگی بڑی واضح ہوگی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بالکل ایک ناقص ان کی دفاعی حکمت عملی ہے، دوسرا جو معاشی عدم توازن جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اور آپ نے ڈپلومیٹک آئسولیشن کی بات کی ہے، تو ملٹیپل جو چیلنجز ہیں اس کو ان کو سامنے، اور تمام بین الاقوامی آپ دیکھ سکتے ہیں ہر چیز پہ وہ آئسولیشن کے شکار ہو گئے۔ اب دفاع کو دیکھ لیں، ان کی سفارتکاری کو دیکھ لیں، معاشی صورتحال کو دیکھ لیں، ان امپلائمنٹ کو دیکھ لیں، انفلیشن کو دیکھ لیں، ان کی جو معاشی ناقص پالیسی ہیں اور جو بری طرح وہ ناکام ہوئی ہے، مودی سرکار جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے، تو ساری کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں لوگوں میں ایک فرسٹریشن ہے، ایک مایوسی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سوسائڈ ریٹ اس میں بہت زیادہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور جس طرح برگیڈیئر صاحب نے کہا 44,000 جو ہیں وہ فوج سے ریزائن کر کے چلے گئے، تو مکمل طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو افواج ہے ان کے اندر تبھی وہ لڑ نہیں پاتے ہیں، جی ہاں، تبھی لڑ بھی نہیں پاتے ہیں۔ یہی صرف دال ہی نہیں ہے، اور بھی بہت سارے فیکٹر ہیں، اور بہت سارے فیکٹر ہیں، صرف دال کی وجہ نہیں ہے، وہ بہت سارے فیکٹر ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا ملک منظور احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب، آپ تمام حضرات کا بہت شکریہ۔ ناظرین دیجیے، اللہ حافظ۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔